اور یہ لفظ جو میری زبان سے بھی ادا ہوا آپ کی سماعتوں سے بار بار ٹکراتا ہے اور اس لفظ سے آپ لوگ آشنا اور اچھی طرح سے شناسا ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں مختلف مقامات پہ فلاح پانے کی ترغیب دی گئی، فالح بننے کا کہا گیا، مفلحین کے زمرے میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی گئی اور پورا نصاب دیا گیا کہ ہم فلاح پانے والے گروہ میں شامل ہو جائیں، بلکہ ہر روز ہر نماز میں جو نماز کے بلاغے کے لیے اذان کہی جاتی ہے اس میں 2 مرتبہ ہر اذان میں ہمیں فلاح کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح۔ تو یہ قرآنی اصطلاح ہے فلاح۔ اب قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ جل شانہ نے 11 آیات میں مسلسل فلاح کا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے، قد افلح المومنون۔ اور سورہ الاعلیٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت جامعیت کے ساتھ اس کا نصاب دیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور سورہ البقرہ کا ابتدائیہ اہل تقوی کی صفات پر مشتمل ہے، اور جو اتقاء کی صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو وہ ہی فالح ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ میں کیونکہ سفر کی جو نوعیت تھی اس کی وجہ سے میرا خیال جو آپ کے ساتھ طے شدہ وقت ہماری انتظامیہ کی طرف سے تھا اس سے شاید تاخیر سے میں پہنچ پایا، تو پھر میں مختصراً اس کو مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ عمومی طور پہ فلاح کا معنی کیا جاتا ہے کامیابی، اور یہ درست معنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فلاح بہت ہی جامع لفظ ہے جو دنیاوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی کامیابیوں کے لیے، ان کے حصول کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، جب وہ زمین کا کلیچہ چیر کے اس میں بیج رکھتا پھر اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر تنا بنتا ہے، تنوں سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھر پھل بنتا ہے، اور پھل پک کر پھر بیج بنتا ہے۔ تو اس عمل کو عمل فلاحی کہتے ہیں۔ اب جب فلاح کاشتکار زمین کا کلیجہ چیرتا ہے اور اس میں بیج رکھتا ہے تو اس بیج کے اندر ہی تنا ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پتے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی مخفی پھل ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پوشیدہ پھول ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی غنچے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بیج کو چیر کے دیکھیں تو آپ کو پتے نہیں ملیں گے، اس بیج کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں اس میں سے شاخیں نہیں ملے گی، اس میں سے پھل نہیں ملے گا، چکھ کر کے دیکھیں تو وہ ذائقہ نہیں ملے گا، سونگھ کر کے دیکھیں تو وہ خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ خوشبو، یہ ذائقہ، یہ رس، یہ مٹھاس، یہ پتوں کی ہریالی، یہ گنچوں کی تازگی، یہ سب ہے تو اس بیج کے اندر، لیکن دکھائی نہیں دے گی۔ دکھائی کب دے گی؟ جب یہ بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا۔ تو جب یہ کاشتکار کے ہاتھ میں آئے گا اور یہ بیج فلاح پائے گا تو پھر اس کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیتیں نکھر کے تنے کی شکل میں، شاخوں کی شکل میں،
غنچوں کی شکل میں، کلیوں اور پھولوں کی شکل میں، رس بھرے پھل کی شکل میں، رنگ برنگے پھولوں کی شکل کے اندر نمودار ہوگی۔ تو یہ 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5 فٹ کا ایک بیج ہی سمجھ لیجئے۔ اس کو توڑیں گے تو گوشت اور پوست اور بہتا ہوا خون اور چربی کے علاوہ کچھ، اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب عمل فلاحی سے یہ بیج گزرتا ہے اور کسی کاشتکار کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بیج، اس میں تقوی کی کونپلیں بھی پھوٹتی ہیں، اس میں اتقاء کے اجالے بھی آتے ہیں، اور یہ چمن بن کے مہکتا ہے۔ پھر اس بیج کو کبھی بایزید بستامی کہتے ہیں، کبھی جنید بایزید کہتے ہیں، کبھی سری ستی کہتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ تو فلاحی کے عمل سے گزرے تو یہ کامیاب ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں، مٹی کا تودا ہے، گر گیا تو کیڑے کھا جائیں گے، کسی کام کا یہ پھر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ فلاحی کے عمل سے گزر گیا تو پھر یہ بیج کارآمد ہوگا، اس پہ پھل بھی آئیں گے، اور صداقت کے پھول، شجاعت کے پھول، لیاقت اور صلاحیتوں کا ابھار اور بہت کچھ اس بیج پہ آئے گا۔ تو یہ ہے عمل فلاحی کا نتیجہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میری زبان ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، اور اس میں کہاں ہوں؟ اس اپنے وجود کو ہی تو دریافت کرنا ہے۔ تو اس وجود کو دریافت کرنا ہی عمل فلاحی ہے، اور جس نے یہ منزل پا لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ سرخرو ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ تو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں اس ذات کو جو ہمارے اندر چھپی ہے، اس پھل کو، اس بیج کے وجود کے اندر سے تلاش کریں، اس پھل کو، اس پھول کو، ان غنچوں کو، ان ذائقوں کو، ان رنگوں کو اس بیج کے اندر تلاش کریں۔ لیکن بیج کے اندر اگر اس کو کھود کر کے توڑ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہی بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر یہ سب کچھ اس سے نکھر کے سامنے آئے گا۔ اس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر اس کے اوپر یہ سارے رنگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ روشنیوں سے، اجالوں سے، تقووں سے، خیر و برکت سے، رحمتوں سے بھرا ہوا پاکیزہ وجود۔ اس لیے ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم فلاحی کے عمل سے گزر جاؤ، اور تم فالح بن جاؤ، اور مفلح بن جاؤ، اور کامیاب بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ اب اگر میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں تو ابھی رک کے یہاں ہی بات کر سکتا ہوں کہ اس بیج کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے باہر نکالنا ہے، اور وہ اس کے اندر چھپی بیٹھی ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ان کا ظہور تب ہوگا جب یہ بیج تہے خاک جائے گا۔ تو یہ بیج جب من کی دنیا کو اور اپنے باطن کو کاریگر ہاتھوں میں ہم دے دیں گے تو پھر وہ فلاحی کے ذریعے سے اس کے برگ و باد اور اس کے ثمرات سامنے لے آئے گا، تو پھر انسان حقیقی معنوں کے اندر انسان بنے گا۔ اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ، ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، پھر تمہارے برگ و بار نکھر کے ساتھ۔ اب قرآن مجید اللہ جل شانہ یہ ہمارے لیے یہاں جو اس کے خد و خال جو اجمالاً بیان فرمائے، اور بہت زیادہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے لیکن خلاصہ ہے۔ قد افلح، کس نے فلاح پائی؟ من تزکا، جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے تزکیہ باطن کیا۔ اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بندہ مومن ہے وہ فالح بننا چاہتا ہے، اور فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ یہ کہ یہ دنیا برباد ہو تو آخرت کی دنیا سنورے گی، اور آخرت کی دنیا برباد ہو تو یہ سنورے گی، ایسا نہیں ہے۔
اسلام نے ہمیں یہ ضابطہ دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ دوسرے ادیان نے چیزیں گھڑی، لیکن اسلام ایسا دین ہمیں دیتا ہے جو دنیا آخرت دونوں کو سنوارتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو بہت زیادہ کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، انتہائی مبالغہ ان کی کمزوری کے لیے، چوزے کی طرح کمزور تھے۔ تو جب ان کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے بارگاہ عزتی میں کہا تھا مالک جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا میں بھیج دیں، میری آخرت صاف ہونی چاہیے، دنیا میں دکھ تکلیفیں بیماریاں غربتیں آنا ہے یہیں آ جائیں، میں یہیں سے صاف ہو گئی۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ دکھ مصیبتیں تکلیفیں انہوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، اور مجھے بہت بیماریاں ہیں جنہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، پریشانیاں ہیں انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے آخرت بچا لی، اور دنیا میں جو بھی ہے بھگت ہی لیں گے نا، جیسے بھی بھگت۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی اس بات کو سن کر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس کو داد نہیں دی، بلکہ حضور نے جو فرمایا وہ سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں ہم اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، آبرو بھری زندگی گزاریں، حلال رزق اللہ آپ کو وسیع عطا کرے، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، آپ کے بچوں کے چہرے مہرے رہن سہن سے پتہ چلے کہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے ہمیں آسانی دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہماری آخرت برباد نہیں ہو جائے، اس دنیا کے پیچھے چلے، دنیا آزمائش بہت بڑی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ترک دنیا کریں۔ ہمارا دین ہمیں ترک دنیا سے بھی روکتا ہے اور غرق دنیا سے بھی روکتا ہے، کہ تم دنیا کو ترک بھی نہ کرو اور دنیا میں غرق بھی نہ ہو۔ اور صوفیاء نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں ہے۔ تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، دنیا اندر آ گئی تو خیر نہیں۔ تو کشتی پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ساحل مراد تک پہنچا دے گی، لیکن اگر کوئی سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی خود بھی ڈوبے گی اور اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو بھی لے ڈوبے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اور اگر دنیا تمہارے اندر اتر آئی تو شیخ ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیا، تو پھر وہ برباد ہو گیا۔ تو دنیا میں رہیں، ڈٹ کے رہیں، لیکن دنیا کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آنے دیں۔ اگر کسی نے اس مرغابی کی طرح جو پانی میں غوطے بھی کھاتی ہے لیکن پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں ہونے دیں، اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ صوفی قائن اور بائن ہوتا ہے، کہ جو دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہتا۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، یہاں ہو کر بھی یہاں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کامیاب کون ہوا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر۔ یہاں تزکیہ سے مراد باطن کا تزکیہ ہے، دل کو حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک کیا جائے، دماغ کو تکبر سے، غرور سے پاک کیا جائے، اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کیا جائے،
اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، فحش کلامی سے، سب و شتم سے پاک کیا جائے، اپنے کان کو برے جو ہے وہ اقوال سے اور بری باتوں سے، برے نغمات سے، موسیقی سے پاک کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے پاک کیا جائے، اپنے قدموں کو برائی کی جگہ کے جانے سے پاک کیا جائے، اپنے اعضاء کی تطہیر کی جائے، ظاہری اعضاء کی بھی اور باطنی اعضاء کی، یعنی آپ کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی گناہ سے بچیں، اور آپ کے جو باطنی اعضاء ہیں، دل ہے اور دماغ ہے، وہ بھی گناہ سے محفوظ ہوں۔ اور بالخصوص جو دل ہے یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اگر اس کو بچا لیا تو باقی اعضاء بھی اس کے تابع ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح، دل کی پورے بدن کی خراب، اس لیے باہو علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ دل کے بارے میں بہت باریک باتیں کی ہیں، اور حضرت رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اس دل کو قابو جس نے کر لیا، اس دل کو جس نے درست کر لیا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ بظاہر تو چھوٹا سا مدغہ گوشت لگ رہا ہے، لیکن وچے ہی بیڑے، وچے ہی جھیڑے، وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، یہ سب کچھ اس دل کے اندر ہے۔ اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی۔ ہمارے دل ہی تو خراب ہے، جب دل خراب ہوتے ہیں تو زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، دل خراب ہوئے تو آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، دل خراب ہوا تو پھر سوچیں بھی آوارہ ہو جاتی ہیں، دل خراب ہوا تو پھر ہاتھ بھی غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اگر دل ستھرا ہے تو پھر سارے اعضاء ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے باہو نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی ستھرائی ہے، دل کی پاکی۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے باطن کو ستھرا کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہے تو باہر دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا تھا، مسجد میں داخل ہوا۔ خیر بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، گھر کو واپس پلٹے، دوسرا دن آیا، پھر دوبارہ مجلس برپا ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ دیکھی آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا کل والے بزرگ ہیں، اور حالت بھی وہی ہے کہ جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں ہیں، اور مسجد میں داخل ہوا۔ تیسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ گھروں کو چلنے لگے، تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس بابے کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے کہا بزرگوں میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آج کوئی بات نہیں۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے، کہ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا، کوئی بات تو ہوگی۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بستر بچھا دیا، رات ہوئی تو میں جیسے کوئی بندہ سو گیا ہو اور خراٹے لیتا ہو، یہ تاثر دیا، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں یہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، عبادتیں کیسی کرتا ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا رب کا نام لیتا، اس کے علاوہ میں نے کوئی اس کو عمل کرتا۔ صبح ہوئی، ناشتہ ہوا، فجر ہم نے پڑھی، ناشتہ ہوا، باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا، نمازوں کے اوقات میں نماز
नमाजें पढ़ी। खैर दूसरी रात आई तो मैंने कहा हो सकता है कल मेरी वजह से अपने मामूलात छोड़ दिए तो आज देख। मैं फिर वही तासुर किया कि मैं सो गया, लेकिन मैं जाग रहा। मैंने देखा कि वो भी सो गया, सिर्फ करवट बदले तो अल्लाह का नाम ले। फिर सारा दिन गुजरा, फिर रात पड़ी। वो रात तीसरी भी जब गुजरी और सुबह उठे, नमाज फजर पढ़ी और नाश्ता किया, तो मैंने कहा बाबा जी मैं तो इसलिए रुका था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर जन्नती देखना तो दरवाजे पे देखो, और 3 दिन आप ही नमूदार होते रहे। मुझे था कोई ख़ास अमल होगा, लेकिन 3 दिन मैं यहाँ रहा, मैंने नहीं देखा कि आपने कोई ख़ास अमल किया, तो शायद आपने मुझसे कोई अमल छुपा लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपसे कोई अमल नहीं छुपाया, मेरे वही अमल है जो तुमने देखे हैं, कोई छुपाया नहीं। लेकिन तुम 3 दिन यहाँ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा एक अमल है कि तुम नहीं देख सके, और अगर और भी रहते तो ना देख पाते, तो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। कहते मैं हमा तनगोश हो गया। तो हुजूर कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन अमर, ये जो मेरे सीने में दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, ये है वो मेरा अमल जो तुम नहीं देख सके। ये साफ है मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह अकबर। हमारे तो दिल ना हमसायों से साफ है, न रिश्तेदारों से। हमारे दिल तो एक दूसरे के बुग़्ज़ से भरे पड़े। तो जब दिल इतना गंदा होगा तो मैली जगहों पे आके महबूब तो नहीं बैठते। महबूब तो वहीं आएंगे जहाँ जगह साफ होगी, अतर छिड़का हुआ होगा, हर गंद गलाजत साफ करके पलंग दिल का बिछा के फिर ही कहेंगे ना, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो ये तो लुथड़ा पड़ा है गंदगियों से, गलाजतों से। तो ये किस तरह साफ जब तक नहीं होगा, कब तक जो है वो महबूब के जलवे तो इस दिल पे नहीं आए। तो कहा कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने इसको साफ कर लिया, ये साफ हो गया, ये सुथरा हो गया, इसको काबू में ले आए। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर, बुल्ले शाह उड़ दियां फड़ना, जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। ये दिल है, इसकी इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है, इसकी सफाई पूरे बदन की सफाई। दिल साफ हो गया तो आंखें भी साफ हो जाए। अल्लाह अकबर। आपने कभी देखा हो मौसम अच्छा हो, रुत सुहानी हो, सुरमई बादल हो आसमान पे फैले हुए, तो कोई आपको कहे कि चलो जनाब सहने चमन में ज़रा मौसम का लुत्फ लेने चलते हैं, तो आप कहते हैं मेरा दिल नहीं चाह। दिल नहीं चाह रहा तो टांगों में जुम्बिश नहीं आ रही। मुरगन खाने हैं और आपको कहा आइए ना जनाब दावत पे, आप कहते हैं बस आज मेरा जी नहीं चाह। जी नहीं चाहेगा तो आप कुछ खा नहीं पाए। नज़ारे कतार अंदर कतार है, गुंचे महक रहे हैं, कलियां चटक रही हैं और तितलियों की बहारें हैं और भंवरे फूलों के गिर्द जो है वो तवाफ कर रहे हैं। आपको कहा आओ जरा देखो मंजर तो देखो, आंख उठा के। कहा बस छोड़ यार, जी नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाहेगा तो जुबान नहीं। आप सुनने के लिए बेताब हैं, कान समाते बिछाए बैठे हैं, जनाब पूरा घंटा बोली हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा नहीं, बस आज जी नहीं चाह रहा। जी नहीं चाहेगा जुबान नहीं बोलेगी, जी नहीं चाहेगा तो टांग हरकत नहीं करेगी, जी नहीं चाहेगा तो हाथ हरकत नहीं करेगा, जी नहीं चाहेगा तो जुबान ही बोलेगी। इसका मतलब है कि सब कुछ तो दिल के चाहने से है। तो पूरे आज़ाए बदनियां वही करते हैं जो दिल करता है, और दिल वो करे जो वो चाहे। तो फिर शैतान तो भाग गया। इसलिए इस दिल को उसकी चौखट पे ले आना, इसको सुथरा करना, इसके मैल उतारना। अब इसके मैल उतरेंगे कैसे? तो कुरान ने निसाब दिया, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़क्कर रस्मा रब्बिही फसल्ला। दिल के कैसे मैल उतरेंगे? अल्लाह का जिक्र करने से। कामयाब वो हुआ जिसने दिल को सुथरा किया और अल्लाह का जिक्र किया, फसल्ला और नमाज पढ़ी। तो दिल की सफाई अल्लाह के जिक्र से हो, और जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ अहादीस में दिल की सफाई के मुख्तलिफ तरीके बताए गए। लिकुल्ल शैन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है, दिलों का जंग अल्लाह के जिक्र से उतरता है। और एक मौके पर फरमाया गया मुकाम पे कि दिलों का जंग कुरान मजीद की तिलावत से उतरता है। तो तिलावत ये भी जिक्र इलाही की एक सूरत, और कसरत के साथ मौत को याद करने से दिलों के जंग उतरते हैं।
اچھے لوگوں کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے اچھے صالح پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ دلوں کی صفائی کا، ستھرائی کا ذکر۔ دل صاف ہو گئے تو پھر اس آئینے کے اندر جمال یار بھی دکھائی دے، ورنہ یہ گدلا میلا دل یہ تو اذیت بنا رہے گا، ہر وقت پریشانی، ہر وقت بے چینی، ہر وقت اضطراب۔ کبھی وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل گھٹ گھٹ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دل کو دل کی غذا ہی نہیں ملی۔ دل کی غذا چربی اور خون تھوڑی ہے، دل کی غذا تو یار کا دیدار ہے، جلوہ حبیب ہے، اور جلوہ حبیب گندے دل کو نہیں ملتا۔ دل کی آنکھیں روشن ہوں، جس طرح یہ آنکھیں ہیں نا، اس طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس دل کی بے نوری مراد ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل کا نور اور ہے، آنکھ کا نور اور ہے۔ جن کو دل کا نور نصیب ہوا ہے وہ حضرت حنظلہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو کہا حضور حالت ایمان میں۔ فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا رأیت عرش ربی بارزاً، حضور میں خدا کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے۔ تو جب دل کی آنکھیں روشن ہوں تو پھر کچھ دور نہیں ہوتا، کائنات دل کے آئینے میں نظر آتی۔ اور دل ہی اندھا ہو، دل کے اوپر ہی میل چڑھا ہوا، تو دل کا میل کیسے اترے گا؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرات صوفیہ نے کہا جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر رحمت، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ 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 پکارتا ہے تو دل کے سارے میل کچیل اترنے لگتے ہیں، اور دل مصفہ ہو جاتا ہے، دل منور اور تابہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کی ستھرائی یہ مقصود ہے۔ ہم اپنے سارے جسم کو مل مل کے دھوتے ہیں، کبھی دل کو بھی دھونے کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں، اس کو بھی صاف کریں۔ ہمارا سارا زور اپنے منہ کو دھونے پر ہے، ہمارا سارا زور اپنے لباس کو دھونے پر ہے۔ میاں صاحب نے بڑا خوبصورت یہاں گفتگو فرمائی کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو اصل تو ہم نے اپنے دل کی صفائی کی طرف آنا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس کا نصاب کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نصاب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ سمٹ گیا اور میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ رب نے چاہا تو حاضری ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا احساس دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہیں، امان، حفاظتوں کا حصار اور آبرو بری زندگی دینا۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا۔ یہاں کاروبار کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرما۔ ہمارے منتظمین کو اللہ اپنی جناب سے برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں، مال جان اولاد میں برکتیں دینا۔ حاجی شاہد صاحب کو کامل عاجل صحت عطا کرنا۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں میں کمایا نام بھج مسیح
بڑیا نا تسبا الف اللہ جس دل بر ہووے، الف اللہ جس دل بر ہووے، منہ زردی لہو اکھیاں رو دے، جس اپنے